سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو پیدا کیا اور مختلف مہینوں کو مختلف فضیلت دی، مختلف دنوں اور راتوں کو مختلف دنوں اور راتوں میں فضیلت دی، تاکہ ہم ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ، ایک نئی انتھوزیازم کے ساتھ اپنی زندگی میں عبادات کی لذت کو دوبارہ پا سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج سکیں۔ اور جو لوگ لیگ کر رہے تھے اور ڈی موٹیویٹڈ تھے، ان کو نئی موٹیویشن ملے کہ وہ کچھ مزید کرنے کی جستجو رکھیں اور اصل زندگی کے لیے کچھ بھیج سکیں، کیونکہ اصل زندگی کے بارے میں انسان کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا۔ اس زندگی کی تو وہ زندگی سمجھ رہا ہی نہیں ہوگا، اصل آخرت کی زندگی کو وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ اصل زندگی ہے۔ قرآن کی جو آخری آیت نازل ہوئی نا قرآن میں، وہ یہ نہیں تھے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، نہیں، بلکہ یہ والی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ڈیفینیٹلی اکثر مسلمان زیادہ عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ نمبر 1 از ان کو اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، اور سیکنڈلی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ انٹر ہونے لگا ہے، اور وہ تو بس ایک دے گو ود دا فلو۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کون سا سب سے بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزے رکھنا سب سے پسند ہے رمضان کے بعد، تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے شاید۔ کچھ لوگ کہیں گے شاید شعبان کا مہینہ، کیونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس میں روزے رکھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ۔ کچھ کہیں گے شاید شوال کا مہینہ، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گا آفٹر رمضان، اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن the right answer is it is شہر اللہ محرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مہینہ ہے محرم، اس میں اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ ہے کہ لوگ اس میں روزے رکھیں۔ تو رمضان میں تو ایک ماحول ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، لوگ تراویحیں پڑھے ہوتے ہیں، لوگ سحری افطاری کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں رش بھر جاتا ہے۔ لیکن ناؤ فاسٹنگ 2 days، کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ یس یو ہرڈ می رائٹ، 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن سٹل تمام گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے، 10 محرم، جو شخص یوم عاشورہ کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اگر ابھی 1441 چل رہا ہے تو جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1440 کے گناہ اور 1442 کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو شخص بالکل اگلے مہینے محرم کے مہینے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا ود 9th ایز ویل، تو اس کے 1441 کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو 1440، 1441 اینڈ 1442 3 سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اینڈ ہاؤ امیزنگ از دیٹ! اللہ تعالیٰ بہانے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، لیکن ہم میں سے ہے کوئی جو آگے بڑھ کے ان اپرچونیٹیز کو گراب کر لے اور اپنے رب کو واقعی میں راضی کر لے؟ ہونا ہے کہ محرم میں ہے 3 days of each month جو کہ ایام البیض بولتے ہیں، which is the white days. Why? Because 13، 14، 15 کے یہ ایام ہے جس میں جو سن ہے جو مون ہے وہ اپنے فل اپنے پینیکل پہ ہوتا ہے، اٹ از وائٹ، اور راتیں بھی روشنی کی طرح ہوتی ہیں، سو اٹ از دا وائٹ ڈیز وچ ایام بیز۔ ان کے روزہ رکھا کرتے تھے اور منڈیز اور تھرسڈے کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سو آئی ریپیٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ 9 days آف ذو الحجہ، عاشورہ، and the 3 days of each month which is ایام بیز 13th 14th 15th of every month، اور منڈیز اور تھرسڈیز کا روزہ رکھا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منڈیز کو اور تھرسڈیز کو اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور پھر ایک اور بات پہ آتا ہے کہ منڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، تو وہ اس خوشی میں بھی روزہ رکھتے تھے۔